دیکھیے یہ بات درست ہے کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ مولانا ظاہر ہے اسٹریٹ پاور ہے ان کے پاس، مارنگ بلوچ صاحبہ اسٹریٹ پاور ہے ان کے پاس، جس کا وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو بھی ہم نے دعوت دی ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا ہم نے دعوت دی ہے، شاہد عباس صاحب نے کہا ہم نے نہیں دی ہے. ایک تو یہاں پہ بھی کنفیوژن تھا کہ منظور پشتین اور ان کو بھی. تو کیا واقعی ان کو اب رینٹ اے کراؤڈ چاہیے ان ادر ورڈز، جس کی وجہ سے وہ الائنس بنانا چاہ رہے ہیں اور اپنا کراؤڈ اب نہیں نکل رہا؟ یہ تاثر ہے، یہ درست تاثر ہے کیا؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ آج کی سب سے بڑی سٹوری اسی سٹوری کا تسلسل ہے کہ جو اس حکومت کا طرز عمل ہے. کسی بھی جمہوری دور میں یہاں پہ مثالیں دی جاتی ہیں کہ جی مارشل لا دور میں بھی اس طرح تحریک چل گئی تھی، تو بنیادی طور پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کی حکومت ہے، ان کا طریقہ کار ویسا ہی ہے جیسے کسی مارشل لا کی حکومت کے اندر ہوتا ہے. کیا ہم نے آج تک کبھی اس طرح دیکھا کہ آسما جہانگیر آڈیٹوریم اس کو انہوں نے سیل کر دیا؟ کل آپ بھی وہاں پہ موجود تھی، وہاں پہ کون سی کوئی ایسی بات ہوئی؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ پہلی چیز تو ہمیں یہ بالکل کلیئر کرنی چاہیے کہ اس ملک میں کوئی بھی شخص جو ہے وہ خدا نہ خواستہ لاٹھی اٹھا کے یا بندوق اٹھا کے آئین کو نفاذ نہیں کرے گا. ووٹ کے ذریعے اس ملک میں آئین کی عملداری ہوتی ہے، آئین کا نفاذ ہوتا ہے. وہ 8 فروری کو عوام نے ایک فیصلہ دیا. اب یہ کہنا کہ جی 26 نومبر کو بھاگ گئے تھے، آج تک مولانا کے کراؤڈ پہ کوئی گولیاں ماری گئی تھیں جب عمران خان کے دور میں مولانا ادھر آئے تھے؟ یا مارنگ بلوچ صاحبہ جدھر بیٹھی تھیں ادھر آپ بھی گئی تھی، ہم سارے صحافی گئے تھے، وہاں پہ گولیاں چلائی گئی تھیں. یہ گولیاں چلائی گئی اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ جی عمران کا سوال ہے آپ نے گولیاں چلتی دیکھی ہے؟ جی گولیاں، جی بی بی سی نے رپورٹ کیا، میں نے گولیاں چلتی، گارڈین نے رپورٹ کیا، دنیا بھر نے رپورٹ کیا. پھر متی اللہ جان کو دو طرفہ گولیوں کا آیا تھا ذکر، دو طرفہ گولیوں کا نہیں، مطلب گولیاں چلی چاہے دو طرفہ، باغ میں بھی چلی تھی، بابڑا میں بھی چلی تھی، 470 میں اسی طرح ڈٹ کر کھڑے ہوئے تھے، کارکن بھاگے نہیں تھے. یہ مطلب کہ اب یہ ہماری نئی جمہوریت ہے کہ گولیاں ماری جائیں گی، تو یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ گولیاں ماری جائیں گی. کتنی عجیب بات ہے، کتنی عجیب بات کی جا رہی ہے کہ گولیاں چلنا ایک نارملائز ہم کر رہے ہیں. یہاں پر سر متی اللہ جان نے کہا تھا کہ 100 سے زائد لاشیں ہیں. میں دوسرے دن تمام ہسپتالوں میں گیا تھا اور میں نے کہا کہ سر ایک لاش بھی بہت زیادہ ہے، ایک لاش بھی بہت زیادہ ہے، ایک لاش بھی زیادہ ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ 100 نہیں تھی تو 50 تھیں اور 25 تھیں؟ یہ کیا بات ہوئی سر؟ لیکن عمران خان تو اپنے دور میں کہتا رہا کہ فلاں کو کہ مونچے اتار دوں گا. سر وہ یہ بھی کہتے رہے کہ پیٹ پھاڑوں گا، یہ بھی کہتے رہے کہ چوک میں گھسیٹوں گا، یہ بھی کہتے رہے کہ پیٹ پھاڑ کے پیسے نچھاور کروں گا. یہ باتیں تو ہر بندہ کرتا رہا. وہ کہتے ہیں کہ اصل خبر دب گئی کہ نہ سینکڑوں تھے نہ کوئی بھی نہیں تھا، یعنی دونوں طرف سے فیک نیوز. اگر ایک بھی بندہ وہ سچ ہم نے جانا، ایک بھی ہے نا کہ وہ سچ کس طرح ہو سکتا تھا؟ وہ سچ اس طرح ہو سکتا تھا کہ آپ جو ہے وہ صحافیوں کو وہاں جانے دیتے. اگر متی اللہ گیا ہوا تھا نہیں، صحافی جو بھی ہے وہاں موجود تھے جہاں پہ گولی چلی. مسئلہ یہ کہ جو بھی ہوا، کیا کسی بھی جمہوری دور میں اگر یہاں پہ جب مولانا آئے تھے، اب بار بار کہا جاتا ہے کہ جی مولانا کی اسٹریٹ پاور ہے، مولانا کے کراؤڈ پہ کتنی دفعہ گولیاں چلی تھیں؟ دیکھیں اسٹریٹ پاور سے تو اس ملک میں مسائل حل نہیں ہوں گے نا. یا تو ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ جس کا سب سے بڑا کراؤڈ ہوگا، جس کا سب سے بڑا ڈنڈا ہوگا، وہاں مسائل حل ہوں گے. یہ تو نہیں ہے. یہاں پہ تو مسئلہ اس طرح حل ہوگا کہ جب ہم جمہوری طریقے سے چیزوں کو لے کے آگے چلیں گے. جی اچھا، یہ اگر میں اپنی بات مکمل باہر نہیں گئے، انہوں نے کبھی بھی جو فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ نہیں کیا. ہم اصل چیز نہیں دیکھتے. ایک سیاسی جماعت جو کلیم کرتی ہے وہ سیاسی جماعت ہے. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پہ 9 مئی ہے کیا؟ سوال یہ ہے کہ کیا 9 مئی سے اگر میں اپنی بات کر لوں تو پھر 9 مئی پاکستان کی فوج کی چین آف کمانڈ کو کی ایک کوشش تھی. 9 مئی پاکستان کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ جی کہ آپ 9 مئی جیسے واقعات بھی کریں، جنرل عاصم منیر کا تختہ بھی لٹیں گے آپ، اور آپ کو جو ہے وہ پھولوں کے ہاتھ بھی مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح جو سیاسی قیادت ہے نا، سیاسی قیادت، یہ ایک ویلڈ کوئسچن ہے کہ یہ کو کی ناکام کوشش تھی. یہ ایگزیکٹلی دیکھیں، اگر اس کے اوپر آپ کمیشن بنا دیں نا، 9 مئی کے اوپر آپ عدالتی کمیشن بنا دیں، آئینی بینچ کا بنا دیں، اس کے اوپر کریں تحقیقات. کون کہہ رہا ہے کہ 9 مئی کے اوپر تحقیقات نہ کریں؟ جو بھی مسئلہ ہے آپ اس کے اوپر ضرور تحقیقات کریں. تھوڑی سی عطر صاحب، عطر بھائی آپ کی اجازت سے